الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. میں ایک بات کر رہا تھا حدیث کی حجیت سے متعلق. آج دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، حدیث اور سنت. کیا یہ حدیث اور سنت دونوں ایک چیز ہے یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کبھی کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کیسے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے؟ سنت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو کہتے ہیں، اس فرمان کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جو قابل عمل ہو. حدیث کے لیے ضروری نہیں ہے، حدیث کبھی قابل عمل اور کبھی قابل عمل نہیں ہوتی ہے. یہ بڑا بنیادی فرق ہے حدیث اور سنت میں. سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ عمل جس پہ میں خود بھی عمل پیرا رہا ہوں اور جس پر میں نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ چلایا ہے وہ سنت ہے. جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحابہ کو ساتھ نہیں چلایا، وہ حدیث تو ہے پر سنت نہیں ہے. اس لیے کہیں بھی حدیث کے پورے ذخیرے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ فرماتے ہوئے نہیں ملے گا کہ علیکم بحدیثی، کہ بھئی تم حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو. البتہ یہ بار بار ملے گا علیکم بسنتی، تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. گویا کہ حدیث اور سنت کبھی ایک چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو حدیث بھی ہوتی ہے اور سنت بھی، لیکن کبھی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو حدیث تو ہوتی ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی. اب مثلا حدیث کی تمام کتابوں میں ہے اور باب باندھا ہے، امام بخاری نے باندھا ہے، امام مسلم نے باندھا ہے، ترمذی میں باندھا ہے، باب الوضوء مما مست النار. آپ دیکھ لو حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں کہ بھئی آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم، سب میں ہے حدیث کہ بھئی اگر کوئی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لی جائے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ حدیث ہے. آگے پھر میں بتاتا ہوں کہ بھئی یہ ناسخ اور منسوخ کی اپنی ایک وہ ہے، لیکن ہے تو حدیث. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، پورا باب ہے اس کے اوپر، لیکن امت کا اس پر عمل نہیں ہے. ورنہ تو ابھی تو 4-5 مرتبہ وضو کرنا پڑ رہا ہے، پھر تو 10-12 مرتبہ وضو اس سردی میں کرنا پڑتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی.
دیکھو یہاں نہیں فرمایا کتاب اللہ و حدیثی کہ میں کتاب اللہ کا اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. جو دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری